أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. انتہائی قابل قدر علماء و مشائخ، بہت ہی قابل تکریم مہمانان کرام اور انتہائی قابل شفقت میرے روحانی بیٹوں، امت اسلامیہ کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں بہت گہرے بھی ہیں، کثیر الجہاد بھی ہیں، متنوع ہیں، اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں، علمی اور فکری بھی ہیں، عملی اور واقعاتی بھی ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا چیلنج اس وقت جو ایک عالم کے لیے، ایک داعی کے لیے، مدرسے کے ایک فاضل کے لیے اور ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کے لیے وہ ہے کہ الحاد، خدا بیزاری، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار اور استخفاف جس منظم انداز میں آج سوشل میڈیا پہ اور معاشرے میں پنپ رہا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں دیکھا گیا۔ بعض دفعہ مدرسے کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، یا مسجد اور ممبر و محراب کی محدودیت کی وجہ سے اور ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطے میں رہنے کی وجہ سے ہمیں اس کا پوری طرح ادراک نہیں ہوتا۔ جبکہ ایک عالم کو وقت کے جو تحدیات اور چیلنجز ہیں ان کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے، اور اس کے فرائض میں شامل ہے کہ ان کی تلافی کی بھی وہ کوشش کرتا ہو۔ اللہ کے ساتھ تعلق لوگوں کا جوڑنا اور استوار کرنا، یہ اس وقت اتنا بڑا چیلنج ہو چکا ہے کہ کثرت کے ساتھ ایک ایسی نسل پروان چڑھ رہی ہے جو سرے سے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیز میں کثرت کے ساتھ ایسے نوجوان سامنے آ رہے ہیں جن سے پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے
تو ان کا جواب ہوتا ہے آئی ایم ایکس مسلم، میں کسی دور میں مسلمان ہوتا تھا، اب نہیں۔ مجھے ان چیزوں کا زیادہ احساس اس وجہ سے دامنگیر رہتا ہے کہ جس ادارے کے اندر میری ذمہ داری ہے، میں خود اس ادارے کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ پروفیسرز میں پہلے ایک آدھ بندہ اس طرح کا ہوتا تھا، اب چھوٹے چھوٹے کالجز کے اندر بھی 3-4 لوگ بطور استاد یہ نظریات رکھتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں۔ بلکہ وہ بچی مجھے کبھی نہیں بھولتی جس کا والد بھی نمازی تھا، دادا والدہ بھی، نانا اور نانی بھی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والی، اور ابھی 10ویں کلاس میں تھی، میٹرک سے فارغ ہوئی، رزلٹ آ چکا تھا یا آنے والا تھا، اور میرے سامنے بیٹھ کر اس کی والدہ نے مجھے کہا کہ یہ بیٹی نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے جب اس کے ساتھ تفصیلی سیٹنگ کی تو اس بچی کا کہنا تھا کہ میں نماز کیسے پڑھوں، مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی کوئی نہیں۔ خصوصاً جو صحیح بخاری سے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اور جو ہمارے مربیان اور معماران ملت اس عظیم مرکز میں تعلیمی اور تربیتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ صورتحال بڑی خطرناک اور الارمنگ ہے۔ یمن کی ایک یونیورسٹی ہے جامعۃ الایمان، جامعۃ الایمان اپنی رپورٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر خود عرب خطے میں ہزاروں کے حساب سے مسلم نوجوان ملحد ہو چکے ہیں، اور اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ جو نوجوان ملحد ہو رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر علمی اور فکری بنیادوں پر نہیں ہو رہے۔ اس وجہ سے ملحد نہیں ہو رہے کہ ان کے پاس کوئی دلائل ہیں ذات باری تعالیٰ کے انکار کے، اور انہوں نے کوئی پڑھ لی ہے، تحقیق بڑی کر لی ہے، نہیں۔ ان میں سے زیادہ تر جو بے دین ہو رہے ہیں وہ دین والوں کے رویوں سے بیزار ہو کر ہو رہے ہیں۔ اہل دین کے اپنے معاملات، اہل دین کے اپنے اخلاق، اہل دین کے آپس میں اختلافات، اہل دین کے آپس کے بہت سارے پریشان کن اور بہت ہی خطرناک قسم کے تنازعات، اور پھر ان کو بیان کرنے کے غلط انداز، اور ہر وقت دینگا مشتی کی ایک کیفیت، اس طرح کے کچھ رویے جن سے ہمارا نوجوان بیزار ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مایوس ہوں، ایک طرف یہ صورتحال ہے، لیکن دوسری طرف وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، دوسری طرف بڑی امید افزا صورتحال بھی ہے کہ وہ طبقے اور وہ لوگ جو دین سے دور تھے، اپنی عیاشیوں میں تھے،
اور اپنی اپنی موج مستی کے اندر تھے، مغرب کے، یورپ کے، امریکہ کے، اللہ کا ایسا فضل، ایسا کرم ہے اور قرآن مجید کی ایسی عظمت اور برکت ہے کہ اس وقت بھی امریکہ جیسے ملک میں ہر سال 30,000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ سویڈن جیسا وہ ملک جس میں آج سے کوئی 1 صدی قبل صرف 15 مسلمان تھے، گنتی کے 15، آج اس سویڈن میں الحمدللہ تقریباً 9 لاکھ مسلمان بستے ہیں۔ اور پیو کے ریسرچ ادارے کے مطابق، جو مغرب کا ایک بڑا تحقیقی ادارہ ہے، وہ یہ خدشہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمارے علاقوں کے لوگ اسی طرح مسلمان ہوتے رہے تو 1 صدی یا 1.5 صدی کے بعد خود ہمارے علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور مقامی لوگ، غیر مسلم لوگ تھوڑے رہ جائیں گے۔ ہم تو اس علاقے میں بس رہے ہیں نا، یہاں جی رہے ہیں، تو یہ عجیب صورتحال ہے کہ مسلم ممالک میں ایک عجیب رجحان بڑھ رہا ہے، اور وہ جو دنیا کی عیاشیاں کر کر کے تھک گئے، وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں، اور انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ ہی کی ہستی میں اور اسی کی یاد میں سکون ہے، اطمینان قلب ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کرنی، اپنے اندر حوصلہ، تحمل، برداشت، رواداری اور سوال سننے کی ہمت پیدا کرنی۔ ہمارے ایک جاننے والا بہت پکا ملحد ہے، دعا کریں اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ 1.5-2 گھنٹے بعض دفعہ ہمیں ان کے ساتھ نشست کرنی پڑتی ہے، اور ایسے سوال بھی سننے پڑتے ہیں جن سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، سننے کی ہمت نہیں رہتی، لیکن اس نیت سے حوصلہ کر کے سنتے ہیں کہ شاید اللہ کسی دن اس بندے کو ہدایت دے دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، وہ عالم جس کے پاس تحمل نہیں ہے اور وہ علم جس میں حلم نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ انسان ہو جس کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، وہ بے لباس ہے، اس کے پاس زینت نہیں ہے۔ علم کی زینت حلم ہے، آپ میں تحمل ہو، برداشت ہو، سننے کا حوصلہ ہو، نرمی ہو، رفق پایا جاتا ہو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ نے تو اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اگر آپ کا مزاج یہ جو نرمی والا ہے یہ نہ ہوتا، اس کے برعکس ہوتا، تو یہ جو آپ کے اوپر جانیں نچھاور کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو الحاد کا مقابلہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنے اخلاق سے کرنا ہے، اپنے خوبصورت رویوں سے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ نوجوان الحاد کی وادی میں چلا جائے اور پھر اسے واپس لانے کی کوشش کرے۔ اگر ہمارے رویے اچھے ہوں گے تو وہ کبھی نہیں اس طرف جائے گا، کیونکہ اکثر وجہ یہ بن رہی ہے معاشرے کے اندر۔ دوسرا ایک بڑا چیلنج جو اس وقت امت کو درپیش ہے وہ لبرلزم کا ہے،
سیکولرزم کا ہے اور اس قسم کے ازموں اور نظریات کا ہے، پھر آگے ان کی جو برانچز ہیں، فیمنزم اور سیکسولزم اور میٹیریلزم اور پتہ نہیں کیا کیا وہ نظریات جن کی گہرائی سے ہم واقف نہیں ہوتے، ہمیں ان کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کراچی میں ایک مسلمان ملک میں، کراچی جیسے شہر میں چند عورتیں اگر احتجاج کر رہی ہیں مردوں کے خلاف کہ اپنا کھانا خود بناؤ، دے دو طلاق، اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، بیہودہ قسم کے سلوگن بنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ، جب ہم گہرا تجزیہ نہیں کر رہے ہوتے اور اصل گہرے نظریات سے واقف نہیں ہوتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ چند سرفری عورتیں ہیں اور اوباش قسم کی، بے حیا قسم کی وہ یہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن جب ہم ان نظریات کی گہرائی سے واقف ہوتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان عورتوں کو نکالنے کے پیچھے فیمنزم کی تحریک کی تقریباً 1 صدی لگی ہے۔ فیز وائز انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا کہ ہم نے مسلم معاشروں میں عورت کو گھر سے باہر کیسے نکالنا ہے، اس کے لیے نظریات تیار کرنا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، میں جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک ڈپارٹمنٹ تھا شیخ صاحب جینڈر سٹڈیز کا، پورا ڈپارٹمنٹ۔ تو ہمارے ایک ٹیچر وہاں تھے تو ان سے ملنے کے لیے کسی کام کی غرض سے جاتا تھا، پی ایچ ڈی کے ایک تھیسس کے حوالے سے۔ تو میں بڑا سوچتا تھا کہ جینڈر سٹڈیز یہ بھی کوئی ایسی ضرورت ہے کہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے، اس کے اندر پھر باقاعدہ ماسٹرز کروایا جائے، ایم فل کروائی جائے، پی ایچ ڈی کروائی جائے۔ وہ تو جب یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پیش ہوا اور لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مرد عورت بننا چاہے، عورت مرد بننا چاہے، تو یہ اس کی اپنی ول اور اپنی خواہش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ نے اس کو جیسے بھی پیدا کیا ہے۔ تو میرے ذہن میں فوراً وہ جینڈر سٹڈیز ڈپارٹمنٹ آ گیا کہ اس کے پیچھے بھی کتنا ورک ہے، کتنی محنت ہے، پورا ڈپارٹمنٹ ہے، پورا ایک شعبہ ہے جہاں نظریہ یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جینڈر اللہ کی طرف سے نہیں، یہ انسان کی اپنی خواہش کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کو باقاعدہ ادھر ادھر کے گوسٹ اور جیلی اور سطحی قسم کے، جس کو وہ نظریات سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شیطانی خواہشات شامل کر کے اس کو ایک نظریہ بنا دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر اتنی محنت کی گئی کہ باقاعدہ طور پہ اس کو پارلیمنٹ کی سطح پہ پیش کیا گیا۔ تو یہ بھی چیلنجز ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا ایک بہت بڑا چیلنج جس کا ہمیں پوری طرح شاید ادراک نہیں ہو رہا، یہ بہت کم لوگوں کو ہو رہا ہے، اور رافضیت کا چیلنج۔ رافضیت، میرے بیٹو یہ بات ذہن میں رہے کہ شام کا اس وقت جو مسلم ملک ہے اور جس آگ کے اندر وہ جل رہا ہے، شام میں بھی 80% سنی مسلمان تھے، اہل السنہ سے تعلق رکھنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے، امہات المومنین سے محبت کرنے والے، ان کو اپنی مائیں سمجھنے والے۔ لیکن باقاعدہ شام جیسے ملک میں کوئی 50 سال 60 سال کی پلاننگ اور محنت کے بعد اب وہاں وہ ریشو چینج ہو چکی ہے، اہل السنہ کم اور صحابہ سے دشمنی رکھنے والے زیادہ ہو چکے ہیں۔
بڑی بڑی شاہراہیں، بڑے بڑے عہدے، ایک منصوبے اور خاص پلاننگ کے تحت ان پہ روافظ کو بٹھایا گیا، مسلط کیا گیا۔ الحمدللہ پاکستان کی وہ صورتحال نہیں، لیکن اس سے ملتی جلتی یہاں بھی سازش جاری ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک باقاعدہ منظم سازش کے تحت ہمارے اندر سے ایسے لوگوں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے جو نہ صرف یہ کہ ان کی مخالفت نہ کر سکیں بلکہ ان کی ہم نوائی کریں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ آپ ذرا موازنہ کر کے دیکھیں، حضرت علامہ عیسیٰ لاہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کی وہ دہائی 70-80 کی دہائی، اس وقت سے لے کے آج تک ہم کتنے پیچھے جا چکے ہیں، بجائے آگے جانے کے ہم کتنے پیچھے جا چکے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دشمن کہاں تک آگے پہنچ چکے ہیں؟ قرآن کے دشمن، صحابہ کے دشمن، امہات المومنین کے دشمن۔ تو ان فتنوں کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فتن تو اور بھی ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مایوسی کی طرف جائیں۔ آخر میں ان کا حل بھی تجویز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان چیلنج کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور ان فتنوں کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز اس کے لیے تعلق باللہ، اخلاص نیت ہے، اور اس کے بعد علمی رسوخ ہے۔ علمی پختگی بہت ضروری ہے، گہرا رسوخ بہت ضروری ہے۔ جس کے پاس علمی رسوخ نہیں ہوگا وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ان فتنوں سے بچائے وہ خود فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اور سب سے بنیادی رسوخ جس کی ضرورت ہے وہ قرآن مجید میں رسوخ کی ضرورت ہے۔ اہل علم کی مجلس ہے، اور میں بجا طور پر اپنے درد دل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، کوئی پبلک فورم تو یہ نہیں ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کی مجالس میں ان کو بہت زیادہ عام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور ویڈیو کی زیادہ تشہیر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک خاص مجلس ہوتی ہے جس میں ہم اپنے بیٹوں سے خاص باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک خاص ماحول اور پس منظر میں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بہت کمزور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی تھی، ان کے لیے دعوت کا نصاب، لوگوں کو بدلنے کا نصاب، اللہ کی طرف بلانے کا نصاب بنیادی طور پر اللہ کا قرآن ہی تھا۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا اس کا غلبہ اتنا تھا قرآن مجید کا، تفقہ کا، فہم کا، بصیرت کا، تلاوت کا، کہ علماء کو اللہ کے پیغمبر کے دور میں قراء کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید کے ساتھ زیادہ تمسک کی وجہ سے، ہر وقت قرآن کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے، قرآن میں تفقہ اور تدبر کی وجہ سے، اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، رب ذوالجلال کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ لاکھوں اور ہزاروں تقریریں کرتے رہیں اور گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتے رہیں، اللہ کے قرآن کی ایک آیت آپ کی کئی گھنٹوں کی تقریر پہ بھاری ہوتی ہے۔ جو اس میں زندگی ہوتی ہے، جو اس میں روحانیت ہوتی ہے، جو اس میں تاثیر ہوتی ہے، جو اس میں برکت ہوتی ہے، وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہوتی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اور وحی کو روح کہا ہے، الروح۔ اگر آپ کی تقریر، آپ کا خطاب، آپ کا علم قرآن کے بغیر ہے تو آپ کی تقریر، آپ کے خطاب، آپ کے علم میں روح نہیں ہے، وہ روح سے خالی ہے، مردہ لاش ہے، وہ اس میں روح ہی نہیں ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بطور داعی، آج کے الفاظ میں بطور امام اور خطیب مقرر کیا کہ آپ جائیں مدینہ میں، تو جا کے اگر اس طرح امامت اور خطابت کرتے جیسے ہم کرتے ہیں، صبح کی نماز پڑھائی اور پھر سو گئے، پھر زور پڑھائی، پھر آرام کر لیا، پھر عصر پڑھائی اور گپ شپ کر لی، چل پھر لیا۔ ابا جی رحمہ اللہ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ کام کرنا تھا، بات وہ سب سے زیادہ فارغ رہتا کہ جی امامت مل گئی ہے، بس ٹھیک ہے، اب آرام کے لیے آرام کرنا ہے۔ آپ کے اوپر تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے بھاری ذمہ داری ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخصیت نے اللہ کی خاص توفیق اور فضل و کرم سے پورے مدینہ منورہ کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ کے پیغمبر کے آنے سے پہلے مدینہ بدل چکا تھا نا، اسی لیے تو سارا استقبال کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر کے آپ حالات پڑھیں یا اللہ کے پیارے نبی کے پڑھیں یا باقی صحابہ کے پڑھیں، آپ کو صحابہ کی زندگیوں میں، ان کی دعوت میں قرآن کا غلبہ نظر آئے گا۔ اگر آپ مکہ میں ان کو دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے بدلا جا رہا ہے۔ جناب صدیق کو دیکھیں گے تو ان کی نماز اور تلاوت سے مشرکین مکہ کو خوف آ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو آپ دیکھیں گے تو ان کے قرآن اور تلاوت ہی سے مشرکین مکہ کو خوف آ رہا ہے۔ جناب عمر کو آپ دیکھیں گے تو قرآن کی تلاوت ہی ان کی زندگی کو بدل رہی ہے۔ مدینہ میں آپ آئیں گے، مصعب بن عمیر کو آپ دیکھیں گے تو وہ قرآن ہی کے ذریعے سے مدینہ کے سرداروں کو بدل رہے ہیں۔ اور اگر آپ حبشہ میں دیکھیں گے تو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے دربار میں قرآن کی تلاوت کر کے ہی لوگوں کو بدل رہے ہیں۔ ہمارا تعلق بالقرآن بہت کمزور ہو چکا ہے، جبکہ یہی نصاب دعوت ہے، یہی نصاب تربیت ہے، یہی کتاب انقلاب ہے، اور اسی کے ذریعے سے دلوں پر وہ اثر ہوتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ کیا کہا کہ میری طرف اوحی الی ھذا القرآن، اللہ نے اس قرآن کو وحی کیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اس کے ذریعے تاکہ میں انذار کروں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹیجوں کے اوپر، میں نے بچپن میں حضرت شیخ پوری رحمہ اللہ کو سنا، ان کے ہر تقریر کے اندر قرآنی آیات ماشاءاللہ ایسے پڑھتے تھے لگتا تھا ابھی ابھی نازل ہو رہی۔ یہ تو ہمارے سلف کا خاصہ ہوتا تھا، قرآن کی آیت پڑھو حدیث پڑھو، آیت پڑھو حدیث پڑھو، آیت پڑھو حدیث پڑھو۔ یہی خطابت ہے، یہی دعوت ہے۔ اگر آپ اس کے بغیر چل رہے ہیں تو آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ دعوت اللہ تو آپ نہیں کر رہے، نصاب دعوت تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ قصے کہانیاں ہیں، سنا لیں۔ جو اس میں جامعیت ہے، جو اس کے اندر برکت ہے،
اس وقت بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں 30,000 لوگ مسلمان ہو رہا ہے ایک سال کے اندر، اور یہی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان مسلمان ہونے والوں میں 70% لوگ قرآن کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے تو ان بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو دین کی طرف واپس لانا ہے، تو ہم ان کو قرآن کے ذریعے کیوں نہیں واپس لا سکتے؟ جب آپ اپنے الفاظ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انسان کے الفاظ ہوتے ہیں، انسان کے کلمات ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی آیات تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان جھلک رہی ہوتی ہے۔ تو ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے قرآن مجید میں رسوخ ضروری ہے۔ میں تو ایک طالب علم کے طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں، سچی بات یہ ہے، عربی میرا خاص سبجیکٹ رہا ہے، عربی لٹریچر۔ ہم نے شعر جاہلی بھی پڑھا، شعر حدیث بھی پڑھا، نثر قدیم بھی پڑھی، نثر جدید بھی پڑھی۔ طلبہ سامنے لے آئے، نثر الحمدللہ سمجھ آ جاتی ہے، ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی آیت سامنے آ جائے تو ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ شاید ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمی رہ جائے گی۔ ابھی تو ہم ترجمے کے مرحلے سے پوری طرح نہیں گزرے ہیں۔ حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ نے جو اپنی عظیم تفسیر میں مقدمے کے اندر جو ترجمے کے حوالے سے چند بنیادی چیزیں لکھی ہیں، بندہ ان پہ غور کرے تو یوں لگتا ہے جیسے ہم سے بہت غلطیاں ہو رہی ترجمے کے اندر۔ یہ تو چلے وہ بلاغت کا ترجمہ ہے نا، کہ اس قرآن کی بلاغت کو منتقل کرنے کے مسائل ہیں، لیکن ہم تو واضح طور پر بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق میں کمزوری کی وجہ سے۔ حضرت شیخ سلطان محمود محدث رحمہ اللہ تعالی نے اپنے ادارے کے اندر یہ کام شروع کیا تھا۔ میں حضرت شیخ قاری ادریس صاحب حفظہ اللہ کی خدمت میں خصوصاً عرض کر رہا ہوں کہ وہ آخری 2 سالوں میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتے تھے۔ اور مجھے حضرت شیخ کے ایک خاص شاگرد کے پاس بیٹھ کے اس کی تفصیل معلوم کرنے کا موقع ملا، تو حضرت شیخ نے اپنی جگہ پہ حضرت مولانا اللہ یار رحمہ اللہ کو بٹھایا کہ اب میں کمزور ہوں تو آپ نے یہ تفسیر پڑھانی کرنی ہے۔ اور جب تفسیر پڑھائی تو ان کو باقاعدہ بتایا کہ بیٹے آپ نے کم از کم پہلے سال کے اندر ان کی رہنمائی کی۔ اب مجھے جو اس وقت یاد پڑ رہا ہے کہ شاید تفسیر قرطبی پڑھنی ہے، تفسیر ابن کثیر پڑھنی ہے، اور پھر پڑھانا ہے، پھر اگلے سال اور تفسیریں بتائیں، اگلے سال اور تفسیریں بتائیں، اگلے سال اور تفسیریں بتائیں۔ ہم قرآن کی تلاوت میں بھی کمزور ہیں، فہم میں بھی کمزور ہیں، گہرائی میں بھی کمزور ہیں، جس وجہ سے ہمارے سینوں کے اندر وہ نور نہیں آ رہا جو دین کا علم ایک سینے میں نور پیدا کرتا ہے۔ میں صرف آپ کی تشجیع کے لیے اور آپ کو مزید آگے بڑھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ ابا جی رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انتظامی ذمہ داری بھی تھی، صحیح بخاری بھی پڑھاتے تھے، کبھی 10 کبھی 12 کبھی 8 اسباق بھی پڑھاتے تھے، سفر اسفار بھی کرتے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی ایک دفعہ ابا جی کے پاس بیٹھ گئے، مولانا عبدالعزیز مدنی حافظہ اللہ، دین یونیورسٹی کے فاضل ہیں، راجوال کے مقامی ساتھی، اور وہ ذرا بزرگوں سے کھل کے بات کر لیتے تھے۔ کہنے لگے بابا جی آپ بتائیں آپ قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے عبدالعزیز یہ میرا اور میرے رب کا مسئلہ ہے، تو یہ آپ نہ پوچھیں سوال، یہ آپ کو ضرورت نہیں پوچھنے کی۔ نہیں جی،
اس نے بہت ہی ضد کی، حتیٰ کہ اس نے، جو مجھے یاد پڑتا ہے، کہ اللہ کی قسم ڈال دی اور ساتھ یہ کہا کہ اس نیت سے آپ بتا دیں کہ ہمیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ تو ابا جی فرمانے لگے، بیٹا میں 10 غبارے پڑھ لوں گا روزانہ، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، ہون 5 کو پڑھے جانے گا۔ یہ بڑھاپے میں جب تھے تب ان سے یہ انہوں نے پوچھا تھا۔ تو ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وقت کافی بیت چکا ہے۔ علمی رسوخ میں سر فہرست قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا تفقہ، تدبر، اس کے دقائق تک پہنچنا اور مسلسل اس کے ساتھ جڑے رہنا، یہ ہماری ایک بہت اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ میں اپنے طلبہ سے اکثر کہتا ہوں، نحو اور صرف بہت اہم چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے، ترجمے کی بنیاد بھی وہ ہے، قرآن میں تدبر کی بنیاد بھی وہ ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے نحو اور صرف اس لیے سیکھی تھی کہ قرآن کو سمجھیں، اور ہم 8 سال نحو اور صرف ہی سمجھتے رہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملا۔ اصل مقصد تک بھی تو پہنچنا تھا نا، جو اس کے دیکھیں، جو حضرت حافظ صاحب نے مقدمہ لکھا ہے وہ سارا نحو اور صرف پہ بیس کرتا ہے۔ حروف معانی کے کون کون سے معنی ہیں، ان کو کہاں استعمال کرنا ہے، ہم نے شروط میں تعامل میں رٹا تو لگا لیا کہ با کے یہ معنی ہے۔ اب اصل مقصد تو اس کا یہ تھا کہ قرآن مجید کی بائیں ہم تلاش کریں، کون سی با کہاں کس آیت میں کس معنی میں آئی ہے۔ فا کے یہ معنی ہے، عن کے یہ معنی ہے، اصل مقصد تو یہ تھا۔ تو نحو اس مقصد کے لیے ہم نے پڑھی تھی، لیکن بہت حد تک مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، اور پوری زندگی وسیلے پہ کھڑے رہتے ہیں، کبھی اللہ تک پہنچتے ہی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے علوم عالیہ ضروری ہے، اور ہم علوم عالیہ میں ہی کھڑے رہتے ہیں، قرآن تک پہنچتے ہی نہیں۔ علم حدیث، اس میں بھی بڑی گہرائی کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ سب کچھ درس نظامی میں ہو جائے گا، آخری کلاس میں کچھ ہو سکتا ہے، یہ زیادہ وقت دینے سے ہوگا۔ بچے وقت ہی نہیں دیتے، ان کو جلدی سے کوشش ہوتی ہے، اور دکھ ہوتا ہے جب والدین کی زبان میں بھی یہ لفظ ہوتے ہیں، جی اسی چاہتے ہیں جلدی نال فارغ ہو جائے، کوئی مسجد لگ جائے۔ جب رسوخ مقصد ہی نہیں ہوگا تو کیسے ملے گا؟ ملازمت الشیخ، طول الزمان، یہ تو حصول علم کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ ہماری اب اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن ہم طلبہ کی ذہن سازی تو کر سکتے ہیں نا کہ اصل ایسے ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ توفیق دے گا وہ کر گزرے گا، جو دل کے جذبات ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے۔ یہ ہمارے مسائل ہیں، اور اس پہ ہمیں غور و فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ان چیلنجز کے لیے تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن، تعلق بکلام اللہ، پھر تعلق بکلام الرسول، یہ ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر یہ چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں دے دے گا، تو آپ کی مجالس میں، آپ کی تعلیم میں، آپ کی تدریس میں، آپ کی تصنیف میں، آپ کی خطابت میں، آپ کی تقریر میں اللہ وہ برکت ڈالے گا، جیسے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اور قدیم ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک ایک مجلس میں ہزاروں لوگ توبہ کر جاتے تھے۔ تو اس کے پیچھے یہ بنیادیں ہوتی ہیں۔ ہم تو اس کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں جی،
تقریر کا طریقہ بتا دیں، خطابت کیسے آتی ہے۔ جب اس سے کہیں کہ خطابت کا مواد تو قرآن اور حدیث میں ہے، جب تک وہ براہ راست پڑھنی نہیں آئے گی تو آپ کی خطابت کیسے ہوگی پھر؟ جب آپ کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے، چاہے آپ خطیب بننا چاہتے ہیں، چاہے آپ مصنف بننا چاہتے ہیں، چاہے آپ مدرس بننا چاہتے ہیں، جو بھی بننا چاہتے ہیں، بنیاد اس کی عربی زبان ہے، قراءہ ہے، مہارت القراءہ ہے کہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہو، اور اس کے لیے یہی کہ آپ عربی پڑھنا شروع کریں گے تو پھر عربی آئے گی۔ باتیں بہرحال کافی زیادہ ہو چکی ہیں، آخری بات میں ان احباب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جو اس ادارے کے ساتھ کسی بھی حوالے سے وابستہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا عالم او متعلم ومن والاہما۔ ساری کی ساری دنیا ہی ایسی ہے کہ اگر اس کو صرف دنیا کے لیے گزارا جائے تو یہ انسان کے لیے اللہ کی لعنت کا باعث بن جاتی ہے۔ دنیا جی دنیا کی خاطر، اور پھر اس میں جو کچھ انسان کماتا ہے وہ بھی اس کے لیے اللہ کی رحمت سے اسے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، قارون کے ساتھ بھی یہی ہوا، عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی یہی ہوا، ابو جہل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کی ساری لعنتوں کی پھٹکار کی اصل سبب تو دنیا کی محبت اور دنیا میں صرف دنیا کے لیے جینا، یہی مسئلہ تھا نا۔ آپ نے فرمایا اس سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کے صرف دو ہی راستے ہیں، عالم، یا وہ دین کا علم سیکھ کے عالم بن جائے، اور متعلم، یا دین کا علم سیکھتا رہے۔ اگر وہ ان دونوں میں نہیں ہے تو کم از کم سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ محبت کرتا رہے اور جڑا رہے۔ انشاءاللہ تعالی ان طلبہ کے ساتھ جڑنا، مدارس کے ساتھ جڑنا، علماء کے ساتھ جڑنا، یہ بہت ہی خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو آباد رکھے۔ ہمارے اس عظیم بھائی جان الشیخ قاری محمد ادریس ثاقب حفظہ اللہ، ان کی مسائی، ان کے جتنے بھی احباب ہیں، یہاں کے مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، اسٹاف کے دوسرے ممبرز ہیں، معاونین ہیں، اللہ ان سب کی کاوشیں قبول فرمائے، اور جو دن رات ان کی لگن اور کوشش ہے اس کو اللہ باعث برکت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ